أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم العلم علمان علم الادیان و علم الابدان. ایک حدیث کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. ہمارا موضوع روحانی بیماریاں اور ان کا علاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم دو طرح کا ہے. ایک علم دین کا علم اور ایک بدن کا علم. اسی لیے بیماریاں بھی دو ہیں، جسمانی بیماریاں اور روحانی بیماریاں. ہم اس عشرے میں آپ کے سامنے 10 ایسی روحانی بیماریوں کے متعلق بیان کر رہے ہیں. کل ہم نے اسی طرح کی ایک بیماری جو روحانی بیماری ہے اس کے متعلق بیان کیا تھا. حسد بھی ایک روحانی بیماری ہے، دل کی بیماری، مرض القلب اس کو کہتے ہیں. اور آج جس بیماری کے متعلق ہم بیان کریں گے وہ حرص و طمع ہے. حرص و طمع کے متعلق کچھ بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جہاں تک بدنوں کی بیماری ہے، جسم کی بیماری ہے، وہیں روح کی بیماری ہے. لیکن روح کی بیماری زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ روح اگر بیمار ہو جائے، دل بیمار ہو جائے، مرض القلب جسے ہو جائے تو وہ دنیا بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے اور آخرت بھی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ان من البلاء فاقہ، یقیناً بڑی مصیبت ہے، بلا ہے فاقہ. فاقہ یعنی غریبی، تنگ دستی. وشد من ذلک مرض البدن، لیکن اس سے بھی بڑی بیماری کیا ہے، اس سے بھی بڑی مصیبت کیا ہے؟ بدن کا بیمار ہونا. وشد من ذلک مرض القلب، لیکن دل کا بیمار ہونا، مرض القلب ہونا، روح کا بیمار ہونا، یہ اس سے بھی زیادہ سخت ترین یا خطرناک بیماری ہے. پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ النِّعَمَ سَعَةُ الْمَالِ، نعمتوں میں مال کا آنا ایک سعادت ہے. وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ الْبَدَنِ، لیکن اس سے بھی بڑی نعمت کیا ہے؟ بدن کی صحت. وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ تَقْوَى الْقُلُوبِ، مگر اس سے بھی زیادہ بڑی نعمت تقویٰ ہے. تو آپ نے دیکھا عزیزان گرامی کہ مرض القلب جو ہے وہ سخت ترین اور خطرناک بیماری ہو سکتی ہے. لہذا ہم اس عشرے میں آپ کے سامنے ایسی جو روحانی بیماریاں ہیں اس کے متعلق بیان کر رہے ہیں. ہم نے جو ٹاپک لیا ہے وہ حرص و طمع. حرص کیا ہے، طمع کیا ہے؟ دیکھیے، طمع اور حرص میں فرق ہے. طمع اچھائی کے لیے بھی ہو سکتا ہے، برائی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. طمع کا مطلب ہے آرزو، امید کرنا. امید اچھائی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے، برائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے. یعنی آرزو، ایک انسان آرزو رکھتا ہو کہ اسے دنیا ملے. ایک انسان آرزو رکھتا ہو کہ اسے آخرت ملے.
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهَا مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ جو دنیا کی آرزو رکھتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے، اور جو آخرت کی آرزو رکھتا ہے اللہ اس کو وہ بھی دے دیتا ہے۔ تو جہاں تک آرزو کی بات ہے، طمع کی بات ہے، یہ اچھائی کے لیے بھی طمع ہو سکتی ہے اور برائی کے لیے بھی طمع ہو سکتی ہے۔ مولا علی نے فرمایا دو طرح کے لوگ کبھی سیر نہیں ہوتے، طالب العلم اور طلبگار دنیا۔ جہاں تک طالب العلم کی بات ہے، یعنی علم کا طلبگار بھی سیر نہیں ہوتا، وہ بھی آرزو کرتا ہے کہ اور زیادہ اسے ملے، تو ایک اچھی بات ہے۔ لیکن جہاں طلبگار دنیا ہے وہ بھی آرزو کرتا ہے، اس کو بھی وہ بھی چاہتا ہے کہ اور اسے زیادہ ملے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہو سکتی اس کے لیے۔ لیکن حرص کی جہاں تک بات ہے، حرص صرف اور صرف دنیا جمع کرنے کا نام ہے، دنیا حاصل کرنے کا نام ہے۔ مولا علی کا ایک قول ہے، الطامع فی وثاق الذل، یعنی جو طمع کرتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے۔ یہاں جو طمع کی بات ہو رہی ہے وہ برائی کا ہے، یعنی جو انسان دنیا کی طمع کرتا ہے۔ لیکن ایک جگہ قرآن میں سورہ شورى آیت نمبر 51 میں آیا ہے، اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبَّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے جو طمع کی، یہ آیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان جادوگروں کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہم تمنا کرتے ہیں، ہم آرزو کرتے ہیں، یغفر لنا ربنا، کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا۔ جب فرعون نے کہا تھا کہ تم کس طرح ایمان لا سکتے ہو میری اجازت کے بغیر، ہم تمہیں سولی چڑھا دیں گے، ہم تمہیں ایک پیر داہنے سے اور ایک ہاتھ بائیں سے کاٹ دیں گے، تب انہوں نے کہا تھا کہ اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبَّنَا خَطَايَانَا، کہ ہم تمنا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کرے گا، أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ ہم پہلے مومن ہیں، ہم جو حضرت موسیٰ و ہارون پر جو ایمان لائے ہیں وہ ہم پہلے ہیں، اس لیے ہم تمنا کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو جہاں تک طمع کی بات ہے وہ اچھائی کے لیے بھی ہے اور برائی کے لیے، لیکن جہاں تک حرص کی بات ہے وہ صرف انسان گریڈی پرسن جس کو کہتے ہیں، یعنی گریڈ جس کو کہتے ہیں وہ حرص ہے۔ اس کی بھی مثال کے لیے حدیث ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، مثل الحریص علی الدنیا مثل دوۃ القز کلما ازداد من القز علی نفسها لفا کان ابعد لها من الخروج حتی تموت غما۔ کیا مطلب ہے کہ جو مثال دی گئی حریص کی علی الدنیا، دنیا کے متعلق، اس کی مثال اس ریشم کے کیڑے کی طرح دی گئی ہے جو حرص کے وجہ سے اپنے اوپر جو ریشم ہے وہ لپیٹتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسی میں دب کر وہ مر جاتا ہے، حتی تموت غما، اس غم سے ہی مر جاتا ہے کہ اب میں کیسے باہر نکلوں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ جو طمع ہے اور جو حرص ہے یہ بھی ناپسندیدہ فعل ہے جس سے انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ اسی وجہ سے بہت سے خاندان تباہ ہوئے ہیں، بہت سی دنیا دار تباہ ہو گئے ہیں۔ حرص کے مارے لوگوں نے مال تو جمع کر لیا لیکن یہی اسی دنیا میں پھر وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک حدیث اور میں بیان کروں گا، یہاں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اصول الکفر ثلاثۃ، یعنی کفر کا جو ریشہ ہے وہ کیا ہے؟ الحرص والاستکبار والحسد، تین چیزیں ہیں، حرص اور کبر اور حسد۔ یہاں تک کہ انسان مال جمع کرتا ہے لیکن وہ اس کو یوز نہیں کرتا، کیونکہ انسان کا جو حصہ ہے دنیا میں وہ وہی ہے جو کھاتا پیتا ہے پہنتا ہے، باقی سب تو یہیں چھوڑ کر جاتا ہے۔ آپ نے وہ قصہ بھی سنا ہوگا کہ جب انسان موت کے دہانے پر ہوگا اور ملک الموت اس کے قریب ہوں گے تو
مال اور اعمال اور اس کے اولاد مجسمہ بن کر اس کے پاس جب لایا جائے گا تو مال کہے گا کہ میں تو یہیں تک ساتھ آپ کا دے سکتا ہوں، اولاد کہے گی میں قبر تک دے دوں، مگر اعمال کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اسی طرح وہی مال کام آئے گا جو آخرت میں کام آئے گا، یعنی اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تم اپنے مال کو کسی ایسے شخص کے پیٹھ پر لاد دو جو تمہارا مال تمہیں قیامت کے دن واپس دے دے، یعنی جتنا ہو سکے اس کے پیٹھ پر لاد دو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی کی مدد کرو، کسی کو قرض حسنہ دو، تاکہ وہ قیامت کے دن جب آپ اس سے مانگیں گے تو وہ دے دے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کے متعلق ایک بات آئی ہے کہ ان کے یہاں ایک مہمان آتا ہے، مہمان آنے کے بعد ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ جاؤ یہ جو میرے اونٹ ہیں ان میں سے ایک اچھا سا اونٹ آپ چوز کرو تاکہ اس کو ہم نہر کریں گے، آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ تو وہ شخص جاتا ہے اور ایک دبلا پتلا اونٹ چوز کرتا ہے۔ ابو ذر غفاری نے پوچھا ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ نہیں، یہ جو دوسرے اونٹ ہیں وہ آپ کے کام آئیں گے، یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ کام تو وہی آئے گا جو آخرت میں آنے والا ہے، یعنی آپ ایک اچھا سا اونٹ اگر لے کر آتے تو وہ میرے آخرت میں کام آ سکتا تھا، یعنی آپ کی مہمانی کی وجہ سے۔ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جاؤ ایک اچھا سا اونٹ لے کر آؤ۔ تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح ایک جو طمع ہے، انسان مال جمع کرتا ہے حرص کے مارے اور یہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہ لے کر تو کچھ نہیں جاتا، لیکن انسان کی ہوس ایسی ہے، انسان کی حرص ایسی ہے کہ اگر اس کو پوری دنیا بھی دے دے تو اور بھی وہ چاہے گا۔ اچھا، پھر اس کا حل کیا ہے؟ علم سے پتہ لگے گا کہ یہ دنیا کتنی مدت کے لیے ہے، دنیا کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ سب اگر ہم حاصل کریں گے تو انسان کے اندر سے یہ جو طمع جاتی رہے گی، یعنی آخرت کے متعلق ہم اللہ اور رسول کے متعلق جتنے قریب ہوں گے اتنا حرص ہم سے جاتی رہے گی۔ پھر دوسری بات کیا ہے؟ تقویت ایمان، ایمان کو ہم کو مضبوط کرنا ہوگا، اور مضبوط کرنے کے بعد اللہ و رسول کی جتنے قریب ہم جائیں گے دنیا سے اتنی دور ہوں گے۔ ایک سوال آج میں چاہوں گا کہ مصائب کی طرف آ کر آپ کو تھوڑی سی زیادہ بات کروں۔ کل ہم نے بہت کم مسائل پڑھے تھے۔ کل ہم نے ایک روایت پیش کی تھی کہ معاویہ نے وصیت کی تھی 4 لوگوں کے متعلق۔ تو وہ کون 4 لوگ تھے؟ عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر اور امام حسین اسلام۔ اور معاویہ نے یزید سے یہ کہا تھا کہ یہ 3 لوگ جو باقی 3 لوگ ہیں وہ اتنا خطرناک نہیں ہیں تیری حکومت کے لیے جتنا حسین ہے۔ کئی زمانے پہلے یہ بات معاویہ نے لکھی تھی، آج بھی اسی طریقے سے سب مسلمانوں کو ٹٹولا جا رہا ہے۔ جہاں بھی حکومت ہے کافروں کی، مشرکوں کی، منافقوں کی، ظالموں کی، ان کو خطرہ مسلمانوں سے ہے، مگر مسلمانوں میں بھی انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ آپ کو میں بتا دوں، ایک سنستھا ہے امریکہ میں، اس کا نام ہے رینڈ کارپوریشن، وہ اسٹڈی کرتی ہے اور حکومت کو ایڈوائز کرتی ہے۔ انہوں نے اسی طریقے سے ڈیوائیڈ کیا ہے مسلمانوں کو بھی، اور یہ کہا ہے کہ 4 طرح کے مسلمان ہیں، جیسا کہ معاویہ نے کہا ہے 4 لوگوں کے متعلق، اور سب سے خطرناک امام حسین علیہ السلام کو بتایا حکومت کے لیے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی مسلمانوں کو 4 طریقے سے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک وہ ہیں جو سب سے زیادہ خطرناک ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو صرف نماز، روزہ، قرآن، دعا ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اسلام کو پورا آئین سمجھتے ہیں، اسلام کو پورا قانون سمجھتے ہیں، اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کو پوری طرح ایک
हुकूमत के तौर पर आना चाहिए, ये सोचते हैं। इनको कहा जाएगा फंडामेंटलिस्ट। इनको उन्होंने नाम दिया फंडामेंटलिस्ट। तो कहा कि इन लोगों से हमें बहुत ही खतरा है, इनसे हमें बचकर भी रहना होगा और इनको दबा कर रखना होगा। दूसरे उन्होंने ये कहा कि एक हैं सेक्युलरिस्ट, जो सिर्फ नमाज और दुआ करते रहेंगे। दुआ भी करना बहुत ज़रूरी है, दुआ करना है, लेकिन कब दुआ करना है? दुआ तब करना है जब आप अमल कर लें। यानी जैसे मिसाल के तौर पर मैं बता दूं आपको इम्तिहान देना है तो पहले आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी दुआ काम आएगी। आप अगर स्टडी नहीं करेंगे तो और सिर्फ दुआ करेंगे तो ये आपके कुछ काम नहीं आएगा। उसी तरीके से मान लो मुझे कहीं पर जाना हो, यहाँ से बॉम्बे जाना हो कल, और मैं दुआ करूँ कि अल्लाह मुझे किसी तरह बॉम्बे पहुँचा दे, तो ये अल्लाह भी नहीं करेगा। अल्लाह कहेगा आपको पहले जाकर तैयारी करना है, कपड़े वगैरह सब बांधना है, अपने बैग लेना है, आपको जाके टिकट निकालना है, आपको स्टेशन में बैठना है, आपको बस में या ट्रेन में बैठना है, उसके बाद आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे मेरा सफ़र सलामत कर। तो उसी तरीके से जहाँ भी अगर हमारे इस्लाम पर, आइन पर कोई मुसीबत आती है तो हम सिर्फ दुआ से काम नहीं ले सकते, हमको उसके खिलाफ अमल करना होगा। अगर हुकूमत की वजह से हमारा दीन नुकसान में है तो हम हुकूमत के खिलाफ उठना चाहिए। हुकूमत अगर जालिम है तो हुकूमत के खिलाफ उठना चाहिए। सिर्फ दुआ करने से काम नहीं होगा। तीसरा ग्रुप उन्होंने किया है, यह है ट्रेडिशनलिस्ट। ट्रेडिशनलिस्ट क्या है? जो उलमा बयान करते हैं कि ये हमारा दीन है, नमाज पढ़ना हमारा दीन है, रोज़ा रखना हमारा दीन है, दुआ करना हमारा दीन है, ये ट्रेडिशन है। इसके ऊपर वो नहीं सोच सकते, क्योंकि इनको जो मदारिस हैं जहाँ सिखाया जाता है वो उनको उतना ही सिखाया जाता है कि किस तरह नमाज पढ़ाया जाए, किस तरह कुरान पढ़ाया जाए, किस तरह दुआ पढ़ाई जाए, बस इसके ऊपर वो भी खुद नहीं सोचते, सोचने के लिए दिया भी नहीं जाता। इनसे भी खतरा नहीं है। ये कहते हैं कि ऐसे उलमाओं से भी जो दीन को कुरान और नमाज और रोज़े की मजहब बनाए हुए हैं, इनसे भी उनको खतरा नहीं है। और एक क्या है, मॉडर्निस्ट, जो मॉडर्न तरीके से जीना चाहते हैं, वो उनको दीन से कोई लेना देना ही नहीं, तो ऐसे लोगों से भी खतरा नहीं है। खतरा सिर्फ इन लोगों से है, फंडामेंटलिस्ट, यानी जो ये सोचते हैं कि इस्लाम एक पूरा कानून है, उसको नाफिज करना ज़रूरी है, कहीं भी हो आप। आज हमारी हालत ये है कि जब भी बात की जाती है इस्लाम को नाफिज करने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये इमाम ज़माना आकर करेंगे, हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ दुआ करेंगे। शायद इसीलिए इमाम ज़माना जल्दी भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की सोच ऐसी हो गई है। हम लोग कुछ करना नहीं चाहते, बस आसान तरीका ढूंढ रहे हैं कि हम दुआ करेंगे, हम नमाज पढ़ेंगे, बस। नहीं, आपको तकलीफ़ उठाना पड़ेगा, आपको घर से बाहर आना पड़ेगा, आपको हत्ता कि अपने जान और माल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये चार हो गए, लेकिन एक और इंसान से मैं आपको आज मिलाना चाहूँगा, करबला में ही, जिससे पता चलता है कि देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब कुछ कि हम फंडामेंटलिस्ट हैं, मॉडर्निस्ट हैं, सेक्युलरिस्ट हैं कि क्या हैं। और एक शख्स ऐसा है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सफ़र जारी था तो इमाम ने एक ख़ैमे को देखा, मंजिल तय करते जा रहे हैं, एक मकाम पर पहुंचते हैं जिसे कसर बनी मकातिल कहते हैं। वहाँ पहुँचे, वहाँ पर एक ख़ैमा लगा हुआ देखा तो पूछा कि ये किसका ख़ैमा है। लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक शख्स है, डाकू है, डाकू जो लूटते थे पहले कारवान, उसका नाम है अब्दुल्ला जोफ़ी। तो इमाम उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि देखो, मुझे पता चला है तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हारे सब गुनाह माफ़ हो जाएं। जोफ़ी ने कहा कि वो क्या है? कहा कि तुमको मेरा साथ देना होगा। तो ये सुनना था, उसने कहा कि देखो, मैं कूफा से इसीलिए निकला था कि कहीं आपसे जंग ना करना पड़े और लश्कर में शामिल होना पड़े, लेकिन मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूँ। देखिए, मैं तो अभी कूफे से बहुत दूर तक आ चुका हूँ, आप ही मेरा घोड़ा लेके जा सकते हैं, मेरी तलवार मेरा नेज़ा लेके जा सकते हैं, जो भी मेरे पास है अभी वो सब लेकर जाइए, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दें।
यानी वो अपनी जान इमाम के लिए कुर्बान नहीं करना चाहता, माल देना चाहता है। तो ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो माल तो देना चाहेंगे, लेकिन जहाँ तक तकलीफ़ की बात होगी, जान की बात होगी, वो अमल नहीं करेंगे। तो इमाम ज़माना के आने के बाद भी ऐसा ही होगा। आज हम इमाम का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन असली में जब इमाम आएंगे तो बहुत से लोग, ये 5 तरह के लोग हो जाएंगे जो कहेंगे कि हम सिर्फ दुआ करेंगे, हम आपका साथ नहीं देंगे। कुछ लोग ये कहेंगे कि आप अपना हमारा माल ले जाइए, हमारी दौलत ले जाइए, लेकिन बहुत कम लोग इमाम के साथ अपनी जान देने के लिए तैयार हों। तो ये इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ कि करबला से हमने क्या सबक लिया है। करबला को तो हम बयान करते हैं, लेकिन उससे क्या सबक लिया है। तो इमाम ने पता है उसको क्या जवाब दिया। इमाम ने कहा, इमाम ने एक आयत पढ़ी, वमा कुन्तु मुत्तक़िज़ल मुज़िल्लिना अज़ूदा, यानी मैं ऐसे लोगों से जो गुमराह हैं मदद नहीं लूँ। उसी तरह इमाम भी कहेंगे कि मैं गुमराह लोगों की मदद मुझे चाहिए ही नहीं। तो ऐसे लोगों को इमाम ने गुमराह कहा जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते, ऐसे लोगों को गुमराह कहा जो जान निसार नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को गुमराह कहा जो तकलीफ उठाना नहीं चाहते, माल तो देना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, नमाज रोज़ा करना चाहते हैं, मगर अल्लाह की राह में इमाम के लिए खड़े नहीं होना चाहते, हुकूमत के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, इस्लाम को नाफिज करने की बात नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को इमाम ने गुमराह कहा। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। इसी तरीके से इमाम अपना सफ़र तय करते हुए चले जा रहे हैं। एक मर्तबा इमाम एक जगह पर रुक जाते हैं और इमाम को गुलूदगी तारी होती है, और फिर बेदार होकर एक मर्तबा फरमाया कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली अकबर आगे बढ़े, कहा कि बाबा आप ये कलिमा क्यों फरमा रहे हैं। कहा बेटा मैंने गुलूकी की आलम में एक सवार को देखा जो कह रहा था इस काफले वालों के पीछे पीछे मौत आ रही है। बेटे ने कहा बाबा क्या हम हक पर नहीं हैं। फरमाया खुदा की कसम हम हक पर हैं। तो बेटे ने कहा अगर ऐसा है तो फिर हमें डरने की क्या बात है, हम खुशी खुशी अपनी जान देंगे। एक मरतबा इमाम अपने काफले के साथ, अपने कारवान के साथ करबला पहुंच रहे हैं। जब पहुंचे हैं तो बुध का दिन था। एक मरतबा जब पहुंचे पूछा कि इस ज़मीन का नाम क्या है, कि इस ज़मीन को गाजरिया कहते हैं। फरमाया इसका कोई और भी नाम है। किसी ने कहा इसको शाती सिरात कहते हैं। फिर पूछा क्या किसी कोई और भी नाम है, तो किसी ने कहा कि इसको नैनवा भी कहते हैं। फिर आह भरी और कहा कोई और भी नाम है। कोई आगे बढ़ता है और कहता है मौला इसको करबो बला भी कहते हैं। तो एक मर्तबा जब करबला का नाम सुनना था, कहा हाँ ये यही मकाम है, यही करबला है जहाँ हमारी ख्वाबगाह है। इसी जगह पर हमारा खून बहेगा, यहीं पर हरम की हुर्मत पामाल होगी। इसी जगह हमारे मर्द मारे जाएंगे और बच्चे ज़िबा किए जाएंगे। यहीं पर हमारी कब्रें होंगी और लोग ज़ियारत के लिए आएंगे। यही खा के शिफा होगी। आज़ादारों, ये वो ज़मीन है कि कहा जाता है कि एक मर्तबा हज़रत नूह और उनकी कश्ती जब वादी करबला पर पहुंची और कश्ती मझधार में आ गई, तूफान में घिर गई, तो नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी परवरदिगार ये कौन सा मकाम है, मेरा दिल घबरा रहा है। आवाज़ कुदरत आई, इसको करबला कहते हैं। यहाँ नबी का नवासा, यहाँ आखिरी नबी का नवासा, 3 दिन का प्यासा कत्ल कर दिया जाएगा। हाँ दादारों, इसी तरह ये वो ज़मीन है कि एक मर्तबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़िलिस्तीन से मक्का यानी हिजाज आ रहे थे कि करबला पहुँचे तो घोड़े की ठोकर से गिर गए और ज़ख्मी हो गए। एक मर्तबा इब्राहीम ने आवाज़ दी
یہ کون سی زمین ہے؟ آواز قدرت آئی کہ یہ کربلا ہے، یہاں آخری نبی کا نوازا 3 دن کا پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ ہاں عزاداروں، اسی طرح جب مولا کائنات جنگ صفین سے لوٹ رہے تھے، تھک کر تھوڑی دیر لیٹ گئے، بیدار ہوئے تو کربلا کی خاک ہاتھ میں لے جا رہے ہیں اور گراتے جا رہے ہیں۔ ساتھیوں نے دیکھا کہ مولا ایسا کیوں کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، یہاں تک کہ ریش مبارک بھیگ گئی، آنسو جاری ہو گئے۔ مولا سے پوچھا، مولا آپ کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہاں میرے حسین پر درندے جھپٹ رہے ہیں، یہاں میرے حسین کو قتل کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے مولا عباس سے کہا کہ عباس پتہ کرو یہ کس کی زمین ہے؟ تو مولا عباس گئے اور پتہ کیا اور فرمایا کہ مولا یہ بنی اسد کی زمین ہے۔ ان کو بلایا گیا اور کہا کہ میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ تو بنی اسد کے لوگوں نے کہا کہ مولا یہ تو مصیبت کی زمین ہے، آپ اس کو کیوں خرید رہے ہیں؟ اس کو چاہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ مگر امام حسین علیہ السلام کی مصلحت دیکھیے کہ اس زمین کو خرید لی اور پھر کچھ شرائط کے ساتھ ان کو ہبہ کر دیا۔ ان شرطوں میں ایک شرط یہ تھی کہ اے بنی اسد کے لوگوں، جب میرا لاشا یہاں پر بے گور و کفن پڑے گا تو تم انہیں دفن کر دینا۔ دوسری شرط یہ رکھی کہ ہمارے چاہنے والے جب ہمارے قبر کے نشانات پوچھتے ہوئے آئیں تو انہیں قبر کے نشانات دکھا دینا۔ تیسری شرط یہ رکھی کہ ہمارے زائر جب آئیں تو انہیں 3 دن مہمان رکھنا۔ پھر ایک مرتبہ بنی اسد کی عورتوں کو بلایا اور کہا، دیکھو کسی وجہ سے تمہارے مرد ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو دفن نہ کر سکیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمارے لاشوں پر مٹی ڈال دینا۔ پھر ایک مرتبہ بچوں کو بلایا، بچوں دیکھو تمہارے ماں باپ کسی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکیں تو تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مٹھ مٹی ہمارے لاشوں پر ڈال دینا۔ اللہ